ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید محسن رضا۔ ناظرین، چونکہ الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، جتنی بھی پارٹیز ہیں ملک پاکستان کی جنرل الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، ہر پارٹی جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو پی 155 کے امیدوار ہیں پنجاب اسمبلی کے میجر افتخار اوان صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ، ان سے بات بھی کریں گے۔ یہ جو لوکیشن ہے جامعہ منظور اسلامیہ کی لوکیشن ہے، آج یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں کے جو محتمم ہیں پیر اسد اللہ فاروق صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پہ دعا بھی کی گئی کامیابی کے حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی۔ سر، کیسی تیاریاں چل رہی ہیں کیمپین کے حوالے سے بتائیے گا؟ آج ماشاءاللہ آپ جامعہ منظور اسلامیہ صدر میں آئے ہیں، مولانا پیر اسد اللہ فاروق صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہم نے دیکھا دعا بھی کی گئی۔ کیا توقعات لے کر آئے ہیں یہاں پہ آپ؟ جی میں مشکور ہوں مولانا صاحب کا کہ آج انہوں نے ہمیں اسپیشل دعوت پر بلایا اور ہمارے لیے دعا بھی کی اور ہمارے لیے سپورٹ اور خیر کے کلمات بھی انہوں نے کہے۔ تو میری جو عوام ہے ان سے میں یقین مانیں ان کا نہایت ہی مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی مشکور ہوں۔ اتنا اچھا اور ویلکمنگ رسپانس ہے، لوگ ان جو 75 سالوں سے ٹولہ پاکستان پر مسلط ہے ان سے نہایت ہی نالاں ہیں۔ عوام کو بالکل پتہ چل گیا ہے کہ ان کے حقوق جو ہے وہ کون غصب کر رہا ہے۔ عوام کو بالکل پتہ چل گیا ہے کہ ریسورسز تو ہیں، ریسورسز کھانے والے جو ہیں وہ کون ہیں۔ عوام کو بالکل پتہ چل گیا ہے کہ کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی کی الخدمت کی جو خدمات ہیں وہ ان کا زرعی حروف میں تاریخ میں انشاءاللہ لکھی گئی ہیں۔ تو عوام بھولے نہیں ہیں کہ سیلاب میں ان کے ساتھ کون کھڑا تھا، عوام بھولے نہیں ہیں کہ کرونا میں ان کے ساتھ کون کھڑا تھا، فری سیمپلنگ کنہوں نے کی تھی، جو غزہ والا جو واقعہ ہوا اور اس پہ جماعت اسلامی کا جو سٹانس تھا اور یہ باقی جماعتیں جو چھپی رہیں، عوام کو بالکل ہر چیز کلیئر ہے جی۔ تو الحمدللہ ہمارا ٹریک ریکارڈ، ہماری خدمت عوام کے سامنے ہے، اور ان لوگوں کی جو مافیاز ہیں جنہوں نے 75 سالوں سے عوام کے حقوق غصب کر لیے ہیں، ان کی کارستانیاں بھی لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو 8 فروری انشاءاللہ عوام جو ہے ان کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے اور ان کو نشان عبرت بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میجر ریٹائرڈ افتخار اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ جماعت اسلامی کی امیدوار ہے پنجاب اسمبلی سے، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے، جتنی بھی دوسری پارٹیز ہیں وہ 75 سال سے جو ہے ملک پاکستان پر قابض ہیں اور ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، اور جماعت اسلامی نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، چاہے وہ الخدمت کے پلیٹ فارم سے دی ہیں، تو وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوشش کریں گے پیر اسد اللہ فاروق صاحب سے بات کرنے کی، جو کہ محتمم ہے جامعہ منظور اسلامیہ صدر کے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ کے پاس آئے ہیں میجر افتخار اوان صاحب، جو کہ جماعت اسلامی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح کی ان سے توقعات رکھتے ہیں کہ جب یہ اقتدار میں آ جائیں گے اپنی حلقہ 155 میں، تو تب یہ آپ ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں کہ یہ اپنے علاقہ کے لیے کیا کچھ کر سکیں گے یا کس طرح کی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور بھی ہوں کہ آپ ہماری دعوت میں تشریف لائے، اور خاص طور پہ میرے لیے بہت ہی اچھا ہے کہ ہمارے میجر صاحب آج تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور میں سب سے پہلے تو سراج الحق صاحب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اتنے اچھے کینڈیڈیٹ ہمیں مہیا کیے، اور ان کا شکریہ کے ساتھ ساتھ ضلعی ہماری جو جماعت اسلامی کی جو ہماری تنظیم ہے ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھے میجر افتخار صاحب کو ہمارے حوالے بھی کیے اور ہمیں بھی میجر افتخار صاحب کے حوالے کیے۔ اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کوشش کو قبول فرمائے۔ اس وقت میں جو صورتحال اجتماعی طور پر ملکی حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ نہ ہمیں معاشی طور پر ہمارا ملک استحکام میں ہے، نہ ہمیں نظریاتی طور پر بھی ہمارا ملک استحکام میں ہے، نہ ہمارے جغرافیائی طور پر بھی ہمارا ملک استحکام میں ہے۔ اور اس وقت امید کی جو کرن نظر آ رہی ہے، جو تمام آنے والے پچھلے گزشتہ الیکشنوں سے جو لوگوں نے سبق حاصل کیا ہے،
کوئی ایک باری کسی کے 2 باریاں، سنا ہے کہ اب تیسری اور چوتھی باری بھی لگ گئی ہیں کسی نہ کسی کی۔ ہم اس امید کو تو امید نہیں سمجھتے، ہم ابھی نئی امید کو اچھی امید سمجھتے ہیں، اور نئی امید میں ہمارے بھائی افتخار صاحب ہیں، اور نئی امید کو ہمیں نظریاتی طور پر بھی اور ہمارے علاقے کے حساب سے بھی اور ہمارے اس پورے کینٹ کا جو ایریا ہے، ایک احساس ترین ادارہ ہے، ادارے اس پورے علاقے میں موجود ہیں، اور ہمارے بہت ساری کالونیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو کینٹ کے جو سرحدات کی جو کالونیاں ہیں، اس میں ہر قسم کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص رہتا ہے۔ ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں؟ جو ان کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہیں، ان کی جو ہے جو ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن نے جو کام کیے ہیں، جس طرح معاشی طور پہ جو ان کی خدمات تھیں، ان کی وہ ضرورت ہے، اور ان کی صبح شام داد رس سننے والا کوئی سیاستدان نہیں تھا۔ اور امید رکھوں گا میں اپنے بھائی افتخار صاحب سے کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر وہ دست راست رکھیں گے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت رکھیں گے، اور بڑوں کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلیں گے۔ اور میں اپنے جامعہ مدرسہ اسلامیہ کی طرف سے، میں کینٹ میں اور اپنے اس ایریے میں جتنے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، علماء ہیں، مذہبی طبقہ ہے، چاہے ہمارے ساتھ کسی اور حوالے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، ان سب سے کہوں گا کہ انہیں آپ ووٹ کی اس سے نوازیں، اور اچھی امید لے کر آئے ہیں، اور اچھی امید لے کر ہم بھی انہیں بھیجیں اسمبلی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمارے اس ملک کو اسلامی نظریاتی مملکت بنائے، اور ہماری سراج الحق صاحب اور پوری ٹیم جو ہے ان کی جو کام کر رہی ہے ملک میں، اور اس میں ہمیں سب کو آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے پیر اسد اللہ فاروق صاحب کی باتیں سنی، جو کہ محترم ہیں جامعہ منظور اسلامیہ صدر کے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ نظریاتی طور پر، جغرافیائی طور پر یا معاشی طور پہ اگر بات کریں تو مستحکم بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہی حمایت کا کہیں کہ مکمل طور پر اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ PP 155 میں جو ووٹ ڈالیں گے تو صرف ترازو پہ مہر لگائیں گے، اور میجر افتخار وان صاحب کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ پاک میجر افتخار وان صاحب کو، جو کہ ایک نئی امید ہے، ان کو کامیاب کرے اور جماعت اسلامی کا نام جو ہے وہ روشن کرے۔